یہاں میں اپنے ناظرین کو خاص طور پر ایک بات بتانے جا رہا ہوں عبداللہ، کہ پاکستان کی تاریخ میں 74 سالہ تاریخ میں ایک ٹرائی اینگل بنا ہے۔ وہ ٹرائی اینگل کیا ہے؟ ٹرائی اینگل یہ ہے کہ جیل میں بند، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاستدان نہیں، بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہے اور ان کا نام عمران خان ہے، ان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ، مقدر کی لکیر شکست۔ راجہ یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دیتی ہے تو اقتدار میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ، میری بات کو تو سمجھ گئے ہوں گے، مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ، ڈبل راجہ یوگ۔ میاں شہباز شریف کے ہاتھ پر 101 غیر معمولی جو علامات بنائی گئیں، اس میں سے 4 انتہائی غیر معمولی علامات جو بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مریم نواز شریف کے ہاتھ پر بھی انتہائی غیر معمولی علامات، اور یہ انگلی پاور آف اسپیک اینڈ اسپیچ والی بڑی زبردست اور کمال کی، جس کی بنیاد پر انہیں کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اینگل کی طرف۔ تیسرے اینگل میں بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر پنج یوگ۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ پنج یوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یوگ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے 5 ابھار ہوتے ہیں، چھٹا ابھار نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ بہت بڑے سوداگر ہوتے ہیں۔ اوکے۔ سوداگر بھی اس طرح کے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حرف جب بولتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، کمال کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد انتہائی غیر معمولی علامات کے ساتھ راجہ یوگ بلاول کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ ٹرائی اینگل جو بنتا ہے، اس ٹرائی اینگل کو جب آپ علیحدہ علیحدہ کریں گے تو یہاں یہ ایک 3 حکومتوں کی بات کریں گے ہم، کہ 3 لوگ ہیں جو اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں، مستقبل میں جو بننے جا رہی ہے، اس میں ایک نہیں، ایک سے مراد یہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ملکوں میں ماسوائے، خاص طور پر پاکستان میں ایک جو انڈور حکومتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بنتی۔ یہاں پرائم منسٹر اوتھ لیتا ہے، اس کے جتنے بھی نزدیک ہوتے ہیں سارے اختیارات یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی انتہائی غیر معمولی 4 علامات ہیں لائک راجہ یوگ، تو وہ بھی حکومت کر رہے ہیں۔ پوری فیملی آتی ہے نا پاور میں؟ نہیں، جس کے ہاتھ پر اس فیملی میں راجہ یوگ نہیں، ان کے 2 بچوں کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے، وہ نہیں اختیارات یوز کر رہے۔ سلیمان شہباز کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے، ان کو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ نے عذرا پیچیو کا نام سنا؟ نہیں۔ دیکھیں، عذرا پیچیو فریال تالپور کی سکی بہن ہے اور آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ فریال تالپور کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے لیکن عذرا پیچیو کے ہاتھ پر نہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ عذرا پیچیو جو ہے یہ فریال تالپور سے زیادہ امیر خاتون ہے۔ اچھا۔ کیونکہ فضل پیچیو کی بیوی ہے اور فضل پیچیو بہت زبردست قسم کے صاحب جائیداد ہے۔ اچھا سر، یہ تو چلیں بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہوگی، مگر انہی ساری آپ کی ریڈنگس کے اس میں کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں اچھا اس طرح سے اپنی حکومتیں بنائیں گے۔ ایک اندر میں اسی سوال پہ آنے لگا تھا کہ ہاں جی، ایک اندر بیٹھا بحیثیت سیلیبریٹی، چونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی تحریک کو کس طرح سے کامیاب کیا جا سکتا ہے نہیں جانتا۔ سیلیبریٹی ہے، سیاستدان نہیں ہے، فیس ہے۔ اب اس کا جو فین فالور ہے، فین فالور میں اس کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ لیڈر نہیں، سارا فین فالور ہے، اور فین فالور جو ہے وہ سپورٹر نہیں ہوتا، ووٹر تو ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی دلی دور است۔ اب دوسری طرف آصف علی زرداری اور محترم بلاول صاحب اسی طرح سے اختیارات انجوائے کرتے رہیں گے جس طرح سے اس سے پہلے کرتے رہے ہیں۔
میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اسی طرح سے اختیارات انجوائے کرتی رہیں گی جس طرح سے پہلے کرتی رہی ہیں. اور میں یہاں اپنا بیانیہ آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ میرا ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ 2025 تک ایک نیا سسٹم, ایک جسے لفظ استعمال کہتے ہیں کہ مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے, جو غیر لسانی, غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. اور اب کے جو آنے والے ہیں, اگر وہ جو ہم نے انوار الحق کی بات کی ہے وہ نہیں ہوتی, کیونکہ نہیں ہوتی کے چانسز اس لیے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری طاقتور علامت نہیں تو میں وہ بھی طاقتور طریقے سے بول دیتا, تو پھر آپ یوں کہیے گا کہ آگے چل کر 2025 میں مخلوط معاشرے بننے جا رہا ہے, اور اس معاشرے میں نکمے کو بھی کام کرنا پڑے گا. واللہ بسا میرے خیال سے یہاں پہ سارے انگلیاں پوائنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, تو اچھا نہیں سر, بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ اینڈ ریپ اٹ اپ اے بٹ, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سب سے اس وقت پاورفل پوزیشن میں لگ رہا ہے سارے حکومت بنا, سارے ٹرائی اینگل. ارے بابا تیرا جس طرح سے وہ پہلے تھے نا, وہ کہتے ہیں اب تو یہ بچے سے پوچھ لیں وہ بتائے گا, بچے سے کسی سے پوچھ لیں, مطلب ایک کے علاوہ باقی سارے اسٹرالوجسٹ, پالمسٹ کچھ بھی نہ ہو. تھوڑا میں اس کو ذرا وہ کنسائز کرتا ہوں, پرائم منسٹر کون ہو؟ اچھا پرائم منسٹر وغیرہ میں بول رہا ہوں نا, دیکھیں نا کسی کو بنا دیں. یہ مطلب آپ نے دیکھے اضلاع پیچو کو نہیں جانتے لیکن فریال تارپل کو جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں چیف منسٹر کی اتنی پاور نہیں ہوتی جتنی فریال تالپور کی ہے, تو میں ہاتھوں کی لکیروں سے تو پاورز کو پڑھتا ہوں نا. اب یہ سیارگان والے جو ہیں نا, وہ ان کو میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے نہیں مانتا کہ ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لے لو اور مجھے بتاؤ یہ لڑکی ہے یا لڑکا, یہ ہجڑا ہے یا ہجڑی. اگر تمہیں یہی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے تو بابا کس کی قسمت کا حال بتا رہے ہو؟ نہیں میں تو طاقت کو بتا رہا ہوں کہ کس شخص میں کتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ہمارا نا ایک اینڈنگ کے لیے ایک بڑے مزیدار ایک سیگمنٹ ہے ہمارا, صلاح مشورہ نام ہے اس کا. تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جو بھی آپ کا اوپینین ہے, آپ نے ایک مشورہ دینا ہے بیسڈ آن یور ریڈنگ. تو میں کچھ نام لوں گا اور آپ نے اپنا مشورہ دے دینا, ٹھیک ہے سر؟ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سر بابر اعظم سے. صاحب نصیب صاحب, اچھا اوکے. عمران خان صاحب. مشورہ یہ ہے کہ ان کو بحیثیت سلیبرٹی اگر اپنے آپ کو منواتے رہیں تو دا بیسٹ. ٹھیک ہے. عمران ریاض. عمران ریاض بنیادی طور پر آؤٹ آف وے جا کر کھیلنے والی شخصیت ہیں, محتاط کھیلیں تو چوکے چھکے مار سکتے ہیں. مریم نواز. مریم نواز ہے, طبیعت میں تھوڑا سا ریش پن پایا جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا کم کریں. اوکے.